بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب الدیات میں ہے. کتاب الدیات میں ہماری بحث اس میں چل رہی تھی کہ اگر انسان کے اعضاء کو کوئی خاص نقصان نہ پہنچے لیکن اعضاء کے منفعت کو نقصان پہنچے تو اس میں کیا دیت دینی ہوگی. تو انہوں نے فرمایا کہ یہاں پر ہم 8 منافع کے بارے میں بات کریں گے. ان 8 میں سے 3 منافع گزر چکے ہیں. تو مثلا ایک یہ تھا کہ انسان کی عقل کام کرنا چھوڑ دے. دوسرا یہ تھا کہ اس کی سننے کی طاقت ختم ہو جائے. تیسرا یہ تھا کہ اس کے بینائی دیکھنے کی طاقت ختم ہو جائے. آج جو ہم پڑھیں گے اس کے سونگھنے کی طاقت ختم ہو گئی. اب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں بھائی ناک کے 2 سوراخ ہوتے ہیں، دونوں سے سونگھنے کی طاقت ختم ہو گئی یا ایک سوراخ؟ اگر دونوں سے ختم ہو گئی ہے تو پھر تو اس کو مکمل دیت ملے گی، کیونکہ جو اعضاء ڈبل ہیں اگر وہ دونوں کے دونوں ختم ہو جائے تو اس میں پوری دیت دینی ہوتی ہے. اور اگر 2 میں سے ایک کی جو ہے کیا ہے جناب وہ سونگھنے کی طاقت ختم ہو جائے تو آدھی دیت دینی ہوگی. اچھا، اب وہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی سونگھنے کی طاقت ختم ہو گئی یا نہیں؟ اس کے مختلف طریقے ہیں. مثلا تیز بو، اب نہ ہم خوشبو کہیں گے نہ بدبو، تیز بو اس کے ناک کے سامنے لے جائیں، اگر وہ ناک ہٹا لیتا ہے تو یعنی اس کی بو ہے. اگر وہ اس کے لیے کوئی فرق نہیں ہے تو یعنی اس کی وہ جناب وہ سونگھنے کی طاقت ختم ہو گئی. پھر اگر وہ کہے کہ میری سونگھنے کی طاقت کم ہو گئی ہے تو پھر وہ حاکم شرع کسی طریقے سے جانچ پڑتال کرے گا کہ بھائی اس کے واقعی سونگھنے کی طاقت ختم ہو گئی ہے یا نہیں. اگر ختم ہو گئی ہے کچھ حد تک تو پھر اس کو جو کیا ہے حکومت دینی پڑے گی. کہ حکومت کا درد میرے خیال میں 2-3 درد کے بعد حکومت کا مطلب آپ کو بتایا بھی جائے گا. مختصر میں بتاتا آ رہا ہوں. وہ کیا تفاوت بین صحیح ہے والمعیب. البتہ آزاد انسان میں پھر کیسے تفاوت ہوگا؟ آزاد کو ہم عبد فرض کریں گے اور عبد فرض کرنے کے بعد پھر اس منفعت کے ساتھ بھی قیمت کریں گے، بغیر منفعت کی بھی قیمت کریں گے. تو جتنا دونوں قیمتوں میں تفاوت ہوگا اتنا دیت سے لیا جائے گا. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی ناک بھی کاٹی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ سونگھنے کی طاقت ختم ہو جائے تو پھر یہاں پر 2 دیت ہوں گی. ایک دیت ناک کے کاٹنے کی، دوسری وہ سونگھنے کی طاقت ختم ہونے کی، کیونکہ دونوں الگ چیزیں ہیں، ایک چیز نہیں ہے. یہ ناک کے سوراخ ذریعہ ہیں اس سونگھنے والی طاقت تک سے استفادہ کرنے کے لیے، لیکن یہ خود سونگھنے کی طاقت نہیں ہے. وہ انسان کے بھیجے میں، انسان کے مغز میں کوئی چیز ہوتی ہے جو جناب خوشبو اور بدبو کو سمجھتی ہے. پھر کہتے ہیں اسی طریقے سے سننے کی طاقت بھی کانوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی. وہ بھی انسان کے مغز کے اندر ایک چیز ہے جس کے ذریعے وہ سنتا ہے. یہ کان تو صرف ذریعہ اور وسیلہ ہیں تاکہ وہ چیز اپنے صحیح طریقے سے کام کر سکے. اچھا، 5ویں منفعت جو ختم ہو جائے وہ یہ ہے کہ انسان کے ذائقہ کی طاقت ختم ہو جائے. اس کو مرچ کھلائیں یا شہد کھلائیں یا چینی کھلائیں اس کے لیے کوئی فرق نہیں ہے. تو اس میں بھی دیت دینی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ہے کیا ہے جناب وہ سونگھنے کی طاقت ایک ہی ہے اور انسان کے اعضاء میں جو بھی ایک چیز ہو اگر اس کو کچھ ہو جائے تو پھر جو ہے کیا ہے جناب پوری دیت دینی ہوتی ہے. اور اگر یہ شخص کہتا ہے کہ میری طاقت جو ہے کیا ہے چکھنے والی ذائقہ والی کم ہو گئی ہے تو پھر وہ حاکم شرع ہے وہ تشخیص دے گا کہ واقعی کم ہوئی ہے یا نہیں. کس طریقے سے تشخیص دے گا؟ وہ یا تو اہل خبرہ کو بٹھائے گا، وہ آگے تشخیص دیں گے، یا خود کوئی برحق طریقہ. یہ حاکم کی ذمہ داری ہے، یہ عوام کی اور مولویوں کی ذمہ داری نہیں ہے. تو ابھی ہم چلتے ہیں عبارت کی منفعت جس کے جانے سے دیت واجب ہوتی ہے. فی ابطال شم، سونگھنا باطل ہو جائے، باطل ہو جائے یعنی ختم ہو جائے. من المنخرین،
नाक के दोनों सुराख से मानसार, यानी न उस सुराख से कुछ सुन सकते हैं न दूसरे सुराख से। अदियत तो वहां पर पूरी दियत देनी होगी। वो मिन अहदिहिम खासा, और अगर सिर्फ नाक के एक सुराख से ये ताकत खत्म हो जाए तो निस्फुहा, फिर आधी दियत जो है क्या है जनाब इस बंदे को देनी मिलनी है। वलविद्दा रिहाबहू, अगर मजनी अलह दावा करता है कि मेरे ये सूंघने वाली ताकत खत्म हो गई, वो कज़्ज़बहुल जानी, और जानी कदम ये झूठ बोलता है, ये सब कुछ जो है क्या है जनाब वो सूंघ सकता है। अकीब जिनायतिन, अलबत्ता ये इनका इख्तिलाफ एक ऐसी जिनायत के बाद होता है युमकिनु ज़वाल शम, मुमकिन है कि वो शम ज़ायल हो जाए, बिहा उस जिनायत के जरिए। तो फिर तो बेरा इस बंदे की जो दावा करता है कि मेरे सूंघने की ताकत खत्म हो गई, इसकी टेस्ट ली जाएगी। तो कैसे? बेरवाह तय्यबा, जनाब जो खुशबू होती है वो इसके सामने रखेंगे, और खबीसा और जो बदबू होती है वो इसके सामने रखेंगे। तो वह रवाइल हादा, हादा वैसे तो गर्म की माना में, लेकिन यहाँ पर तेज की माना में, जो तेज बुएं होती है। तो इन तबय्यन हालुहु, अगर उससे इस बंदे का हाल वाज़ेह हो जाए कि इसके नाक में चेहरे में कोई ये तब्दीली लाता है, फिर तो बात ही खत्म। हम कहेंगे कि भाई तुम झूठ बोलते हो, तो हुक्म वही, तो हुक्म लगाया जाएगा इसके हाल के मुताबिक। यानी अगर इन खुशबू बदबू से तब्दीली नहीं तो यानी ये नहीं सूंघ सकता, दियत मिलेगी। अगर है तो फिर नहीं मिलेगी। तुम ओहले फल कस्सामतो इन लम यज़हर बिल इम्तिहान, अगर इस इम्तिहान और टेस्ट के जरिए पता नहीं चला कि इसकी ये सूंघने की ताकत खत्म हुई या नहीं, तो फिर इसको जो है क्या है जनाब कसमें खिलाई जाएंगी या कसमें दी जाएंगी। वक़ुदिया, और अगर कसम उठा लेता है तो फिर इसके हक में फैसला किया जाएगा। वरुविया अन अमीर अल-मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम, और हज़रत अली अलैहिस्सलाम से रिवायत की गई है बेतरीक़ साबित फिल बसर, उसी सनद के साथ जो बीनाई के बारे में बयान की गई। तकरीबुल हर्राक, कहते हर्राक उसके करीब किया जाए। कहते हर्राक को कैसे पढ़े? फरमत बेदम्मिल हा, मैंने हर्राक पढ़ा, हा को जमा दे फराक, व तकफीफ रा को कोई शद वगैरह नहीं देना है। वह तशदीद मिन लहन आम्मा, अलबत्ता आम लोग जो वो कहते हुर्राक शद के साथ पढ़ते हैं। कालहुल जौहरी, ये बात जौहरी साहब ने कही है। वह हुआ मा यक़अ फ़ीहि नार, ये भाई हुर्राक है क्या? ऐसी चीज है जनाब, ऐसा ज़र्फ है जिसमें आग डाली जाती है। इंदल कदह, कदह के वक्त है युक़रब बाद उलूक नार बिही, यानी जनाब जब आग उसमें रखी गई तो उसको इसके करीब किया जाएगा मिनो इस बंदे के। दमअत ऐना हो तो उसमें लाजमी धुआं वगैरह भी होगा। अगर इसके आंखों से आंसू निकल आते हैं, वन्हा अनफहू, और ये अपनी नाक भी उस धुएं से इधर उधर करता है, फिर तो ये जो कहता है कि मेरी सूंघने की ताकत खत्म हो गई, झूठा है। वह इल्ला फसादिकुन, लेकिन न नाक हिलाता है न ही इसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, तो फिर ये सच्चा है कि इसकी भाई आंसू न आने की सूरत में इसकी बसारत खत्म हो गई है, और नाक तब न घुमाने की वजह से हम कहेंगे सूंघने की ताकत खत्म हो गई। वज़अफ़ो तरीक़ रिवाया, क्योंकि ये जो रिवायत है इसकी सनद ज़ईफ़ है। क्यों? वे मोहम्मद इब्न फुरात, देखिए इसमें मोहम्मद इब्न फुरात रावी है जो बीच में आया है। यमनअ, यानी इस रिवायत की कमजोरी हमें मना करती है मिनल अमल बिहा, हम इस रिवायत पर और इस तरीके से उसके टेस्ट पर जो है क्या अमल करें। वह इस बात दियत बिज़ालिक, और हम साबित करें दियत बिज़ालिक टेस्ट के साथ मुश्किल है। मासालत बरात है, जबकि हम शक करते हैं क्या यह जानी पर दियत है या नहीं। असालत बरात अगर मजनी अलह दावा करता है,
اقصہو کہ میری سونگھنے کی طاقت کم ہو گئی. مثلا پہلے میں 5 کلومیٹر سے سونگھ لیتا تھا خوشبو کو بدبو کو, ابھی 5 میٹر سے بھی نہیں سونگھ سکتا ہوں. یہ لکھو تو پھر اس مدعی کو یعنی مجنی علیہ قسم اٹھائے گا. وہ یوجب لہ الحاکم اور لازم قرار دے گا اس مجنی علیہ کے لیے حاکم شہر کہ بھائی فلاں چیز آئی جانی تو اسے دے دو. بحسب اجتہاد ہی وہ حاکم اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے دیکھے گا کہ آدھی شم کی قوت گئی ہے, چوتھا حصہ گئی ہے, اس حساب سے دیت دے گا. کہ لا طریق البینت ہے اس لیے کہ سونگھنے کی طاقت کم ہے یا زیادہ, اس میں بیناتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ولا الامتحان نہ ہی کوئی امتحان اور ٹیسٹ کی گنجائش ہے. حالانکہ پرانے زمانے میں ہو سکتا ہے ایسے ہو, ابھی ایسے آلے اور ایسی جگہ ہے مشینیں بنی ہیں جو بتا دی ہیں کہ اس کی سونگھنے کی طاقت کتنی ہے. وَإِنَّمَا نَسِبَهُ إِلَى الْقَوْلِ دیکھیں انہوں نے فرمایا شہید بولنے وَلَوْ اِنْسَانَ قِیلَ کہا گیا ہے کہ یہ حکم ہے لِعَدَمِ دَلِيلٍ عَلَيْهِ اس لیے کہ کوئی دلیل نہیں ہے اس حلف والی بات پر. ما اصالت البراءت جبکہ ہم شک کرتے ہیں کہ اس جانی پر کوئی چیز واجب ہے یا نہیں, اصل یہ ہے کہ وہ بری و ذمہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ قسم تو مجنی علیہ کو نہیں کھانا چاہیے نا, کیونکہ وہ تو مدعی ہے. قسم تو منکر کو کھانا ہوتا ہے. وَكَوْنُ حَلْفِ الْمُدَّعِي خِلَافَ الْأَصْلِ مدعی کا قسم کھانا بھی اصل کے خلاف ہے. وَإِنَّمَا مُقْتَضَاهُ حَلْفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ اور کہتے ہیں کہ جناب اس حلف کی جو ہے کیا تقاضا یہ ہے تو مدعا علیہ قسم کھائے کس پر, علی البراءت کہ میں بری و ذمہ ہوں. وَلَوْ قُطِعَ الْأَنْفُ اگر ناک کاٹی جائے فَذَهَبَ الشَّمُّ پھر اسے سونگھنے کی طاقت بھی ختم ہو جائے فَدِیَتان تو یہاں پر 2 دیت لازم ہو جائیں گی. احداہما للانف والأخرى للشم ایک دیت ناک کی اور دوسری دیت سونگھنے کی. لأن الانف اس لیے کہ ناک لیس محل القوت الشامہ یہ سونگھنے والی قوت کی جگہ نہیں ہے, یعنی ناک نہیں سونگھتا. فإنها منبسطة بتحقیق یہ جو قوت شامہ ہے یہ پھیلی ہوئی ہے فی زائدۃ مقدم الدماغ بھیجے کے اگلے حصے میں کوئی 2 زائد چیزیں ہیں. اب اس کی مثال میرے خیال میں جیسے کہ جناب کوئی عورت کے جو کیا ہے پستان ہے تو یہ سینے سے ابھری ہوئی چیزیں ایسے دماغ میں 2 ایسی چیزیں ابھری ہوئی ہیں المشبہتین جن دونوں چیزوں کی شباہت ہے بحلمت سدیے پستان کی نوک کے ساتھ تدرک مایولاکی ہم نے روایت یا تدرکو پھر جو ہے کیا جناب یہ جو زائدہ ہے یہ درک کرتی ماں ان بوؤں کو جو اس کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں. میں نے روائے ماں کو واضح کرا والانف طریق للہواء الواصل الیہا اور ناک جو ہے وہ ایک راستہ ہے اس ہوا کے لیے جو پہنچتی ہے الیہا جناب اس قوت شامہ کی طرف. ومثلہ شم کی طرح قوت سمع سننے کی طاقت نہیں ہے. فإنها مودعۃ فی العصب بتحقیق اس سننے کی طاقت کو رکھا گیا عصب میں, یعنی یوں سر عصب ایک بھیجے کا حصہ ہے. المفروش فی مقعر السماء وہ عصب جو بچھایا ہوا ہے یا پھیلا ہوا ہے جناب بھیجے کے جو ہے کیا ہے اندر میں یدرک ما یؤدی الیہا اور وہی سمع والی طاقت ٹھیک ہے جناب وہ درک کرتی ہے ماں ہر اس آواز کو جو پہنچتا ہے اس قوت سمع کی طرف الہوا ہو ہوا کے ذریعے. فلا تدخل دیت احداہما بالاخرى تو نتیجے میں کان کی دیت سننے میں داخل نہیں ہوگی, ناک کی دیت سونگھنے میں داخل نہیں ہوگی. الخامس چلتے ہیں 5ویں ملفظ کی طرف. الذوق ذوق یعنی چکھنے کی طاقت ختم ہو گئی. قیل والقائل
حالی کہ علامہ صاحب نے پکے طریقے سے یہ فتویٰ دیا، کوئی شک تردید نہیں ہے، وہ جماعت و فی دیت، تاکہ اس ذوق میں بھی دیت ہے کہ غیر ہی، اس ذوق کے علاوہ جو دوسرے حواس سے شم تھا، سمع تھا، بصارت تھی، ونسبہ الی القیل ولدخول ہی، فرماتے ایک تو علامہ نے فرمایا، اور دوسرا بات یہ کہ یہ ذوق جو ہے داخل ہے عموم قولہم علیہ السلام، ائمہ معصومین کے اس قول میں، کل ما فی الانسان من واحد، ہر وہ چیز جو انسان میں ایک ہے، وفی دیت، اس میں دیا ہے، اور جو دو ہے تو دونوں ملا کر اگر اس کا نقصان ہوئے تو دیت ہے۔ وَنَسِبَهُ، شہید اول نے اس فتویٰ کی نسبت یہ کیل کی طرف لعدم دلیل علیہ بخصوص ہی، اس لیے کہ اس چکنے پر کوئی الگ سے دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ وَشَكُّ بِدَلِيلِ الْعَامِ، اور ہم شک کرتے ہیں وہ عام دلیل کہ ایک عضو ہے یا ڈبل والا ہے، وہ بھی یہاں پر جو ہے کہ آئے گا یا نہیں، اس میں بھی شک ہے۔ فَإِنَّهُ كَمَا تَقَدَّمَ مَكْتُوبًا، بتحقیق شان یہ ہے جیسے کہ پہلے بیان ہو چکی، یہ دلیل عام بھی کوئی مستند دلیل نہیں ہے، بلکہ مکتوب بیچ میں روات کا سلسلہ کٹا ہوا ہے۔ وَيُرْجَعُ فِيهِ، اس ذوق والے مسئلے میں رجوع کیا جائے گا جنایت کے بعد، الذی، البتہ ایسی جنایت ہو کہ یحتمل اطلاقها، احتمال ہے کہ جنایت نے تلف کر دیا ہوگا لہو، اس ذوق کو، الی الدعویٰ ہو، مجنی نے خود دعویٰ کرے گا، بل ایمان نہیں بلکہ ایمان، جب وہ چند قسمیں اٹھائے، البالغہ، جب وہ قسمیں پہنچے مقدار القسامت 50 قسم تک، لتعذر اقامت البینۃ علیہ، اس لیے کہ ایک آدمی ضدی ہے، وہ کڑوی چیز کو بھی کہتا ہے مجھے پتہ نہیں، میٹھی کو بھی کہتا ہے مجھے پتہ نہیں، تو پھر کیسے بینہ آئے گی، کیوں گواہی دے گی، اور اس کا امتحان بھی کیسے لیا جائے گا؟ امتحان لینا آسان ہے، اس لیے تو علامہ نے کہا ہے، وہ پھر تحریر، کتاب تحریر میں علامہ نے فرمایا یجرب بالاشیاء المرہ، کڑوی چیزوں کے ساتھ جو ہے کیا اس کی ٹیسٹ کی جائے گی، اور اس کے بعد پھر جو ہے کیا المقررتے، یہ مقررہ بھی غالباً وہی مرہ والی جو ہے کیا وہ معنی بتا رہا ہے، یا مقررہ یعنی وہ جو کڑوی گھاسیں وغیرہ ہوتی ہیں یا سبزیاں ہوتی ہیں، ثم یرجع مع الاشتباہ، اگر ان چیزوں کے ذریعے پتہ نہیں چلا اس کے ذائقے کا تو پھر رجوع کیا جائے گا قسموں کی طرف، وما دعویٰ ہو نقصان، لیکن جب یہ شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میری یہ طاقت کم ہو گئی ہے تو یقضی الحاکم، حاکم صاحب قضاوت کرے گا بعد تحلیف ہی، اس کو قسم دینے کے بعد، بما یرا ہو، جو حاکم مناسب سمجھے، من الحکومت، ٹھیک ہے، تو حکومت دینی ہوگی تقریباً علی القول ثابت، تقریباً کا مطلب یہ ہے تو حکومت کا کوئی پکا فیصلہ نہیں، اندازے کے مطابق، قول ثابت کی بنیاد پر، قول ثابت کہاں پر تھا؟ جہاں پر جو ہے کیا ہے انہوں نے بصارت وغیرہ میں بھی کہا کہ حاکم شرع اپنے اجتہاد کے